یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو اوپر ریلیٹ کرتا ہے آیات. سمجھے؟ ابھی متشابہ موقع کی بات نہیں, آیت ریلیٹ کر دیتا ہے آدمی کے اوپر. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے اوپر بھی کر سکتا ہے. لیکن جب اللہ آیت ریلیٹ کرتا ہے تو وہ آپ نے جوڑا نہیں ہوتا ہے, متشابہ نہیں, ملایا نہیں ہوتا ہے, وہ آپ کے اوپر آیت ریلیٹ ہو جاتی ہے. یعنی آپ اپنی ایک سچویشن میں تھے, ایک طرح سے ایک دماغ میں سچویشن چل رہی تھی, اور آپ پڑھتے پڑھتے ایک دم آیت پڑھی آپ نے, اور ایک دم آپ کو سمجھا یہ آیت تو میری زندگی سے وابستہ ہے اس کی بات, یہ تو ہو گئی اللہ نے ریلیٹ کر دی. اور ایک آپ نے کیا کیا, یوں میں نے آپ سے بتایا کہ یوں کر کے پیج کھول لیا اور یوں پڑھ لیا, جو اوپر کا کوئی واقعہ بیان کر رہا تھا آدم علیہ السلام کا تھا, آپ نے کہا کہ میری زندگی سے بھی یہیں سے, یہ تو ہو گیا متشابہ کر لیا, ملتا جلتا کر لیا. لیکن اللہ کس طرح ریلیٹ کرتا ہے کہ آپ ایک سوال آپ کے ذہن میں چل رہا تھا, ایک پرابلم چل رہی تھی, اور آپ مختلف اوقات میں پڑھتے رہے اور ایک دم ایک واضح ہو گئی آیت. وہ جو ایک آپ کی سچویشن اور آیت کا ایک ریلیشن شپ ہے, اللہ جب آیت آپ کو ریلیٹ کرے گا, کوئی بھی آیت, جیسے یہاں اللہ کہہ رہا ہے ہم ریلیٹ کرتے ہیں آیات تیرے اوپر قصص سے, وہ اللہ کی جو ریلیشن شپ ہے وہ ایسی ہے کہ وہ, مثال کے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ نوح علیہ السلام جو تھے, ان کا بیٹا جو تھا ان کے ساتھ نہیں تھا. ایک واقعہ کیا ہے, وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کوئی محکم بات تو نہیں ہے, ایک ریلیشن شپ ہے نوح علیہ السلام کا, ان کی ایک بیوی ہے اور ان کا ایک بیٹا ان کے ساتھ نہیں تھا. بیوی ہدایت پر نہیں تھی اور بیٹا نہیں تھا, ایک واقعہ ہے نا. اب فرض کریے اللہ آپ کو ہدایت دے رہا ہے اور آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں, اور آپ کی بیوی بالکل ایسٹ جا رہی ہے اور آپ ویسٹ جا رہے ہیں, تو اب آپ کو ہرٹنیس بھی ہو رہی ہے, اور آپ کا بیٹا فرض کو اگر نہیں ہے اور آپ کو ہرٹنیس ہو رہی ہے, تو آپ اللہ تعالیٰ سے چاہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا بھی ہدایت پر آ جائے اور جناب بیوی بھی ہدایت پر, اور بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں اور کوشش میں لگے رہے. لیکن آپ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ نہیں سمجھا, وہاں پر کیوں اللہ نے بیان کیا ہوا ہے. اور جس دن وہ آیت کی سینس سمجھ میں آئی تو پھر آپ اتنے بودر نہیں ہوں گے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں کہ بھئی یہ فلانا صاحب ہیں, ان کی بیوی کو تو دیکھیں کیسے ہیں, ان کے بیٹے کو تو دیکھیں, یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا بیٹے سے بیوی سے تو تعلق ہے. بھئی ہر انڈیویجول, ہر نفس کو اپنا جواب دینا ہے قیامت کے روز, ہر نفس کو اپنا اپنا جواب دینا ہے نا قیامت کے روز. تو اب جب وہ آیت ریلیٹ ہو گئی تو اب آپ میں کانفیڈنس آیا کہ مجھے اپنی زندگی اپنی صحیح رکھنی ہے. I don't have to bother about my wife and I don't have to bother about my son. ایک بات ہے, جبکہ it's not easy matter کہنا, یہ ریلیشن شپ آ گئی. یہ میں نے اپنے سے جب ملا نہیں لیا, میں نے اپنی زندگی. اچھا اسی طرح کوئی بیوی ہے, وہ کہے بھائی میں تو زندگی میں اتنا کر رہی ہوں, میرے شوہر تو بالکل دنیا, تو وہ قرآن میں فرعون کی بیوی کی مثال ہے. اللہ نے مثالیں بیان کی, یہ ایگزامپل دی ہے کہ بیوی فرعون کی جو تھی, فرعون کی بیوی نیکوکار نہیں تھی, سوری فرعون نیکوکار نہیں, بیوی نیکوکار تھی, اسے جنت میں ایک جگہ مل رہی ہے, تو پھر ریلیٹ ہو گئی ایک بات. اب آپ کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے, کوئی بیوی یہ کہے کہ بھائی میں کیا کروں, میری زندگی میں شوہر ایسے ہے کہ میں تو کچھ اللہ کی ہدایت پہ چل ہی نہیں سکتی ہوں صاحب, تو وہاں قرآن میں ایک مثال دے دی اللہ تعالیٰ. تو یہ تو ریلیشن شپس ہیں, اس طرح ریلیٹ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے ایک آیت کو بیان کر کے, تو آپ کی اپنی زندگی میں کوئی سچویشن بن رہی تو وہ ریلیٹ ہو جائے گی آٹومیٹک. لیکن آپ زبردستی سے متشابہ ملتا جلتا نہ بنائیں, یہ میں بتا دوں. لیکن ہم کس طرح ڈسٹنگوش کریں گے کہ یہ, میں نے ابھی آپ کو مثال دی نا, دو مثالیں دے دی نا. یہ مثال دی کہ نوح علیہ السلام کی بیوی نیکوکار نہیں تھی, لوط علیہ السلام کی بیوی نیکوکار نہیں تھی, فرعون کی بیوی نیکوکار تھی, ہے نا. ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو, ابھی ایک واقعہ مینشن ہے, یہ اللہ نے بیان کیا, اور آپ کی زندگی تعلق. اچھا ابراہیم السلام کے والد مشرک تھے, وہ ان کو دعوت دے رہے ہیں. اب آپ ایسے گھرانے میں ایک آدمی پیدا ہو جائے, اس کے باپ فرض کے نان مسلم ہو, اور وہ ہدایت پہ آ جاؤ, پھر قرآن سے گائیڈنس لینے لگے, اور پھر اپنے والد کو باپ کہہ کے تم نے خبردار مجھے اس طرح کی باتیں کی مذہب کے بارے میں, تو آپ اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے, تو آپ کو پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات, یہ نہیں آپ کی زندگی ریلیٹ ہے, وہ ابراہیم علیہ السلام آپ کو تقویت ملے گی وہاں سے, کہ ابراہیم علیہ السلام بھی تو اپنے والد سے کہے تھے, وہ کہتے میں آگ میں ڈال دوں گا ابراہیم علیہ السلام کو اور سنسار کر دوں گا اگر تم میرے علاوہ. تو یہ آپ, وہ کہتے ہیں میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگوں گا ابراہیم علیہ السلام. اب باپ بیٹے کا ایک جذبہ ہے وہاں دوسری, تو یہ واقعات مینشن ہے, اور آپ کی سچویشن بن سکتی ہے, لیکن آپ کی بات ہے, وہ اللہ کی بات, وہ اللہ کی بات رہے گی. یہ نہیں کہ وہاں آپ ابراہیم علیہ السلام ہو جائیں گے, استغفر اللہ, وہ سچویشن وہی رہے گی. وہ ابراہیم علیہ السلام کی, وہ آپ کو دل کو تقویت دینے کے اللہ نے اس طرح واقعات مینشن کیے ہیں, وہ آپ کی سچویشن میں ریلیٹ ہو سکتے ہیں لائف میں, لیکن آپ خود زبردستی ملائے مت, یہ میں کہنا چاہ رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ ہاں اس کو تولنا صحیح. تو اب جیسے یہ سچویشن میں 3 مثالیں دے دی یہی قرآن کی, اب آپ اس سے اپنی لائف سے دیکھ لیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں, بیگم کہاں کھڑی ہے, بچے کہاں کھڑے ہیں, ایک مثال ہے. السلام علیکم شیخ صاحب, میرا نام منیر الدین ہے. جیسا کہ آپ نے لیکچر میں بیان کیا کہ کتاب جو ہے تمام انبیاء کو دی گئی, ابراہیم علیہ السلام, نوح علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک,
تو یہ جو آیتوں کی ترتیب ہے، مطلب 6237 آیات ہیں اور 114 صورتیں ہیں، تو یہ اسی ترتیب سے ہیں؟ کیونکہ ہم تو بچپن سے مطلب معاشرے میں یہ سنتے آئے ہیں کہ پہلے سورہ علق جو 96 صورت ہے وہ نازل ہوئی، پھر اس کے ترتیب کے حساب سے دوسری ہوئی، پھر بعد میں ترتیب دیا گیا، تو اس کے متعلق کیا یہ صحیح ہے یا؟ اچھا دیکھیے، یہ اصل میں ہمارے پاس جو کتاب ہے اس کے بارے میں مختلف وہ بھی ہیں. آپ کو میں ایک دو آیتیں بتاؤں گا. دو آیتیں ہیں، ایک تو بقرہ 2 کی 23 آیت ہے اور ایک 11ویں سورت کی 13 آیت. ان کا سوال یہ ہے کہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو کتاب موجود ہے، یہ ہم جس کتاب کو ہم نے ڈسکس کیا ہے جو 18 نبی اور سب، تو سورہ فاتحہ جو ہے پہلی سورت ہے. جو کتاب کھولتے ہیں ہم، آپ دیکھتے ہیں فاتحہ پڑھتے ہیں، اس پہ لکھا ہے فاتحہ 1، اور ایسے پڑھتے ہوئے جائیں جب آپ سورہ علق پہ پہنچتے ہیں وہ 96 سورت ہے. 96 اس کا نمبر ہی 96 ہے. تو 96 سورت جو ہے اس کو کہہ رہے ہیں سورہ علق ہے اس کا نام. تو معاشرے میں سمجھا جاتا ہے، اور یہ بہت مشہور بات ہے کہ 96 سورت جو ہے وہ پہلی سورت ہے. پہلی 5 آیتیں نازل کی گئی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تھے، اس طرح کی بات ہے. وہ 96 سورت جو ہے پہلی سورت ہے. ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ سے تراویحوں میں اور تمام جہان میں جتنے قرآن مجید اس وقت ایگزسٹ کرتے ہیں وہ سورہ فاتحہ کو پہلا کہتے ہیں، سورہ بقرہ کو دوسرا کہتے ہیں، اور ڈاؤن دا لائن 96 سورت جو ہے وہ سورہ علق ہے. یہ ایسے ہی ہے، ایسے ہی دیکھ رہے ہیں آپ پوری زندگی ایسے. لیکن بتایا ہی جاتا ہے کہ نہیں صاحب وہ 96 جو ہے وہ پہلی ہے. تو وہ اب وہ تو دیکھتے ہیں اب قرآن سے انٹرنل ایویڈنس، یہ پھر کہتے ہیں بعد میں اس کو جمع کرا گیا. تو ہم قرآن مجید میں انٹرنل ایویڈنس دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا قرآن میں کوئی ایسی دلیل ہے جس سے یہ ہمیں معلوم چل جائے کہ یہی سیکوینس ہے. تو میں یہاں پر چاہوں گا کہ جو حضرات فرسٹ ٹائم آئے اس گیدرنگ میں، میرا ڈائریکٹ ان سے سوال ہے، اس آیت سے پڑھ کے جو میں دکھانا چاہوں گا کہ آپ کا ذہن چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے. دیکھیں ذرا. اب بقرہ 2 کی 23 میں اللہ کہہ رہا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اس کے معنی اگر تم کو شک ہے جو ہم اپنے بندے پہ نازل کر رہے ہیں، تم ایک صورت کے ساتھ آؤ اور بلا لو اپنے گواہوں کو اللہ کے علاوہ اگر تم سچے ہو. دیکھیے ذرا میری طرف دیکھیں پلیز، جو لوگ فرسٹ ٹائم آئے وہ ذرا غور کریں کہ دوسری صورت میں نمبر دیکھیں، دوسری صورت ہے. دوسری صورت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم کو شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا ہے تو تم ایک صورت کے ساتھ آؤ. دوسری صورت بقرہ ہے، اس میں اللہ کہہ رہا ہے ایک صورت کے ساتھ آؤ. اب ہم پہنچے 11ویں صورت. 11ویں صورت میں اللہ کہہ رہا ہے ام یقولون افتراہ قل فاتوا بعشر سور مثلی مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا خود؟ کہتے ہیں کہہ دو ان سے کہ آئیں یہ 10 صورتوں کے ساتھ، اس کی گھڑی ہوئی صورتوں کے ساتھ، مثل اس کی مثل، اگر یہ گھڑی ہوئی ہیں. تو اب آپ یہاں پوائنٹ یہ سمجھیں کہ یہاں پر، اور وہ ان سے میں سوال کر رہا ہوں جو ذرا فرسٹ ٹائم آ رہا ہے، دوسری صورت میں اللہ کہہ رہا ہے ایک صورت کے ساتھ آؤ، 11ویں صورت میں کہہ رہا ہے کہ تم 10 کے ساتھ آؤ. اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب میں ان سے پوچھ رہا ہوں جو آپ فرسٹ ٹائم ہیں، آپ بھی فرسٹ ٹائم ہیں، آپ سب اچھا. جن لوگوں کے سمجھ میں نہیں آیا ہاتھ اٹھائیں، میں ریپیٹ کرتا ہوں. سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ دوسری صورت میں کہہ رہا ہے ایک صورت کے ساتھ آؤ، 11ویں صورت اس میں کہہ رہا ہے 10 صورتوں کے ساتھ آؤ، گھڑی نہیں ہے. اس سے کیا سمجھ میں؟ ایک جگہ ایک کہہ رہا ہے، ایک جگہ 10 کہہ رہا ہے. کب کہہ رہا ہے؟ 11ویں میں 10 کہتا ہے اور دوسری میں 1 کہتا ہے. اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ کیا سیکوینس ہے اس کی کہ دوسری میں پہنچا تو ایک پہلے آ چکی ہے تو کہہ رہا ہے ایک صورت کے ساتھ آؤ. جب 11ویں میں گیا تو 10 آ چکی ہیں تو کہہ رہا ہے 10 کے ساتھ آؤ. تو کتاب یہ 11ویں صورت میں جائے کہا ہے تو یہی سیکوینس ہو گئی اس کی. تو ان کا سوال یہ ہے کہ کیا سورہ 96 پہلی صورت تھی؟ تو 96 ہے، 11ویں ہے، 10ویں میں 11ویں میں 10 کہہ رہا ہے وہ. تو سیکوینس اس کا مطلب ہے کہ دوسری میں اللہ نے کہا ایک کے ساتھ آؤ کیونکہ ایک پہلے آ چکی ہے. تو سورہ فاتحہ ہے وہ. جب 11 سورہ رات میں پہنچے، ہود میں 11ویں صورت میں کہا کہ 10 کے ساتھ آؤ. اس کے معنی کیا ہوئے کہ یہی سیکوینس ہے اس کی.
لیکن اب میں ان کا جواب ایک اور چیز بتانا چاہوں گا. آپ سورہ 17 کھولیں گے, 17 سورت, اس کی ایک آیت ہے 106. اس کی آیت ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. اور قرآن ہم نے فرق کر دیا تاکہ تو پڑھے اس کو لوگوں کے اوپر علی مکسن وقفے وقفے سے. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا, اور ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کے اتارا. اب یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو فرق کر دیا, ڈیوائڈ کر دیا, ڈسٹنگوش کر دیا, تاکہ تو قرات پڑھ اس کو لوگوں کے اوپر وقفے وقفے سے. تو اب آپ دیکھیے کہ ہوتا کیا ہے کہ اب میں ایگزامپل آپ کو اس لیے دے رہا ہوں اس وقت سمجھانے کے لیے کہ ہمارے پاس معاشرے میں لوگ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کے پاس جو قرآن آیا وہ اکارڈنگ ٹو سچویشن آتا تھا. سچویشن جسے معاشرے میں کہتے ہیں شان نزول. ایک سچویشن ہوتی تھی, اس سچویشن کے مطابق آیتیں نازل ہو جاتی تھی, اور وہ آیتیں جو ہیں پھر وہ بعد میں قرآن میں اس طرح رکھ دی گئی جیسے اب ہے قرآن, مگر وہ سچویشن کے اندر الگ الگ ہے. تو یہ آیت میں لکھا ہوا بھی ایسے ہی ہے کہ ہم نے قرآن کو ڈسٹنگوش کر دیا, ڈیوائڈ کر دیا, تاکہ لوگوں کو تو پڑھ کے سنا وقفے وقفے سے. اب وہ ایسی بات ہے کہ جیسے اگر ہم آج جمع ہوئے تھے اور آپ کسی بھی اسکالر سے پوچھ لیں کہ کوئی بھی مسئلہ اگر وہ ہمیں بتانا چاہے گا تو اس کو تمام آیتیں ایک موضوع پہ جمع کرنی پڑیں گی. جیسے ہم نے آج پڑھی کتاب کی, قرآن مجید میں 230 دفعہ آیتیں ہیں. کتاب لفظ کتاب قرآن مجید میں 230 ٹائمز آیا, اور قرآن بذات خود قرآن ورڈ 66 ٹائمز ہے, اور کتب 6 ٹائمز ہے. کتابیں بکس 66 ٹائمز اور 6 ٹائمز, کتابیں 230 ٹائمز, قرآن 66 ٹائمز. اب اگر ہم نے یہ چیز سمجھنی ہے تو تمام آیتیں ہم دیکھیں گے نکال کے. تو میں نے تو سارا ورک کیا, تو میں نے 6, 10, 12 آیتیں پڑھی, اسٹیبلش ایک پوائنٹ کر دیا. اب آپ کا کام ہے کہ 230 پڑھیں اور اس میں دیکھیں اختلاف آتا ہی نہیں آتا ہے, کیا یہ بات صحیح ہے غلط ہے. تو مگر ہم نے اس سچویشن کے مطابق ڈسکس کر کے ہمارے ذہنوں میں یہ بات, حالانکہ سورت ہم انعام میں بھی گئے, سورہ بقرہ میں بھی گئے, سورہ زمر میں بھی گئے, آگے پیچھے جا رہے ہیں, لیکن وقفے پہ ڈسٹنگوش, لیکن سینس ایک چیز کی ہم انڈرسٹینڈنگ ایک چیز کر رہے ہیں. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں آف کورس اکارڈنگ ٹو سچویشن یہ بن سکتی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھ اپنے رب کے نام سے خلق کیا, کہ جیسے پڑھنے کو پہلا کام تو پڑھنا ہے, پڑھنے کا. لیکن قرآن میں کہاں ہے وہ 96 چیپٹر, وہ ہے گا 96 ہی. جب میں ریفر کروں گا پڑھنے کو تو میں 96 چیپٹر کوٹ کروں گا. سورہ علق پڑھنے کو, اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھ اپنے رب کے نام سے تجھے خلق کیا, خلق الانسان من علق, انسان کو علق سے پیدا کیا, اقرا وربک الاکرم, 2 دفعہ اقرا, پڑھ اپنے رب اکرم ہے, کرم کر دے گا. تو یہ جو بات اللہ نے پڑھنے کا ایمفیسائز کیا, جب ہم کسی کو یہ بتانا چاہیں کہ آپ قرآن مجید پڑھیں, اپنی بات نہ کہ اللہ کی آیت کوٹ کریں, اللہ آپ سے کہہ رہا ہے پڑھنے کو, تو آپ اس کی بات صلاۃ جیسے قائم کرنے کو کہہ رہے ہیں, یہ کمانڈ ہے, آرڈر ہے, امر. اقرا از این آرڈر آف اللہ دیٹ یو ریڈ in the name of your Lord who created you, and you are not doing it. Reading means with understanding. تو یہ پڑھنے کا جب emphasize اللہ کا آپ بتائیں گے تو یہ آیت بتائیں گے آپ, تو وہ 96 چیپٹر کہیں گے, سورہ 96 چیپٹر فرسٹ آیت پڑھ, اس طرح ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے ساتھ بھی, اگر میں اپنی زندگی میں اپنی بات کروں تو میں نے قرآن مجید شروع سے آخر تک پڑھا, سچویشنلی پڑھا, لیکن مجھے سمجھ واضحات کچھ اور آیتیں, کوئی آیت سمجھ میں آ رہی, کوئی اور ٹاپک سمجھ میں آ رہا, کبھی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن شروع سے لے کے آخر تک نہ قرآن میں اس طرح ہے کہ ہر چیز ایک اسکیٹرڈ فارم میں ہے. آپ کو ایک ٹاپک کے لیے وہ ریلیونٹ آیتیں جمع کرنی پڑتی ہیں اس کو سمجھنے کے لیے. ایک جگہ ایک ٹاپک میں نہیں, ایک صورت میں ساری آیتیں نہیں ہوتی ہیں, وہ پھیلی ہوئی ہیں, تو آگے پیچھے جانا پڑتا ہے. اسی کو وقفے وقفے سے پڑھنا, یہ بدل بدل کے آیت کا تلاوت کرنا. تو یہ تھا اس کا جواب. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لیکچر سے یہ وضاحت تو ہو گئی کہ کتاب ایک ہے, لیکن ایک آیت, 2 آیتیں ہیں سورہ قصص کی جو 28ویں سورہ ہے, اس میں 48 اور 49 آیت ہے. اس آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں یہ اندازہ ہوتا ہے, احساس ہوتا ہے کہ 2 کتابیں ہیں. تو یہ کتب تو آپ نے بتایا ساری آیتیں ہیں, لیکن یہاں یہ بات ان 2 آیتوں میں 48 اور 49 میں سورہ قصص کی یہ پتہ چل رہا ہے کہ 2 کتابیں اللہ نازل کر رہا ہے.
جو ایک دوسرے کو بیک کر رہی ہیں. اس آیت کا اگر ترجمہ پڑھیں تو اس میں جو دو کتابیں وغیرہ اس کی وضاحت ذرا فرما دیں. شکریہ. اچھا، قرآن مجید میں ایک آیت جس کو ریفر کر رہے ہیں سورہ قصص ہے، 28 صورت ہے، اور اس کی 48 اور 49 آیت میں کیا ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں عربی میں. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى اولم يكفروا بما اوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا انا بكل كافرون قل فاتوا بكتاب من عند الله هو اهدى منهما اتبعه ان كنتم صادقين. اس کے معنی ہے پر جب ان کے پاس ہمارے پاس سے حق آیا تو انہوں نے کہا کیوں نہیں دیا گیا مثل جو دیا گیا تھا موسیٰ کو، اور کیا انہوں نے انکار نہیں کیا اس کے ساتھ جو دیا گیا تھا موسیٰ کو پہلے سے. انہوں نے کہا یہ تو دو جادو ہیں جو ایک دوسرے کی پشت پناہی کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا بے شک ہم ہر ایک کے انکاری ہیں. کہہ دے کہ اللہ کے پاس سے کتاب کے ساتھ آؤ، وہ زیادہ ہدایت والی ہو ان دونوں سے، میں اس کی اتباع کروں گا اگر تم سچے ہو. اچھا، اب یہاں پر دو کتابوں کا ذکر ہے اور دو جادو بتائے جب ان کے پاس حق آیا. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیا چیز ہو رہی ہے. اب دیکھیے، پہلے میں نے ابھی اپنے لیکچر میں ایک آیت پڑھی تھی جس میں یہ بتایا تھا کہ جب ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے، واضح جادو ہے. اس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں جادو ہے، دو جادو کر دیے انہوں نے. اب تو دو جادو کیا ہیں وہ ذرا سمجھ رہے ہیں کہ جب ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں دیا گیا مثل جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا. فلما جاءهم الحق، جب ان کے پاس سچائی آئی، حق آیا، من عندنا ہمارے پاس سے، قالو انہوں نے کہا لولا کیوں نہیں، اوتیا مثلا دیا گیا مثل، اوتیا مثلا جو دیا گیا تھا موسیٰ کو، جو موسیٰ السلام کو دیا گیا تھا اس کی مثل کیوں نہیں دیا گیا. یہ ان کا آبجیکشن ہے. تو اب میرا کہنا یہ ہے کہ، اور پھر آگے کہ وہ پھر دو جادو کہیں گے. تو اب آپ دیکھیے، اگر آج سوچیں اب آپ ہمارے معاشرے میں، یہ میرے ہاتھ میں بائبل ہے، ہمارے معاشرے میں سمجھا جا رہا ہے، لوگوں کا آبجیکشن یہ ہے کہ جو موسیٰ السلام کو دیا گیا تھا وہ کیوں نہیں دیا گیا. دیکھیے یہاں لکھا ہے قالو لولا اوتیا مثلا ما اوتیا موسیٰ. قالو لولا کیوں نہیں دیا گیا جو دیا گیا تھا مثل جو دیا گیا تھا موسیٰ کو، وہ کیوں نہیں دیا گیا. تو موسیٰ السلام کو کیا دیا گیا؟ معاشرہ کیا سمجھتا ہے؟ یہ ہاتھ میں میرے پڑھ، یہ وہ کہہ رہے ہیں یہ کیوں نہیں دیا گیا، کیوں نہیں دیا گیا، یہ ان کے ذہنوں میں معاشرے میں یہ. تو وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ آگے اولم یکفروا، کیا وہ اس کا انکار نہیں کرے، بما اوتیا موسیٰ من قبل، جو موسیٰ السلام کو دیا گیا پہلے سے اس کا انکار کرتے آ رہے ہیں. موسیٰ السلام کو کیا دیا گیا، آج ہم نے کیا پڑھا، یہ اس کا وہ کہہ رہا ہے کیا اس کا انکار نہیں کرتے آ رہے پہلے سے جو موسیٰ السلام کو دیا گیا. وہ کہہ رہے ہیں وہ کیوں نہیں دیا گیا جو مثل، وہ کیوں نہیں دیا گیا جو موسیٰ کو دیا گیا تھا. ان کے ذہنوں میں یہ کہ موسیٰ کو یہ دیا گیا، تو کہہ رہے ہیں یہ کیوں نہیں دیا گیا. تو اللہ کہہ رہا ہے وہ کیا اس کا انکار کر رہے ہیں جو موسیٰ کو پہلے سے یہ دیا تھا، اس کا انکار نہیں کرتے آ رہے. تو موسیٰ السلام کو یہ دیا گیا، ابھی آپ نے پڑھا آج، اور یہی ریپیٹ ہو رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ بھی پتا ہے آپ کو، اور یہی تمام انبیاء کو ملا، یہ بھی پتا ہے آپ کو. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک کتاب ہو گئی، اور جو آج آپ نے کتاب سنی اسی کتاب میں سے میں نے تلاوت کی نا، تو یہ دو ہو گئی نہیں ہو گئی. یہ آپ کو کیا، یہ تو یہاں لکھا ہوا تھا پہلے سے، لیکن آپ کو کیا سمجھ میں آیا جب میں نے تلاوت کی اور میں نے پڑھا تب آپ کو سمجھ میں آیا نا. تو ایک کتاب ایک اور ہو گئی. تو اس طرح قرآن مجید کے سمجھیں، جب آپ کتاب کو پڑھتے ہیں تو جب یہ کتاب آپ کے اندر چلی جاتی ہے اور جب وہ کتاب سے آپ کو ایکسپلین کیا جاتا ہے تو یہ کتاب دو کتابیں ہو جاتی ہیں. کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نازل کی، ایک اور آیت ہے میں آپ کو بھی وضاحت کرتا ہوں، ہم نے نازل کری تیرے اوپر کتاب حق کے ساتھ، تصدیق کرنے والی جو تیرے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے. تو جو نازل ہو رہی ہے، جو آیاں ہو رہی ہے، وہ تو ہو رہی ہے ہمارے اوپر. ہم جب سمجھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر ایک چیز انڈرسٹینڈنگ، اس کی ایسنس سمجھ میں آ رہی ہے. اگر وہ اللہ کی طرف سے، اس کی پروف کیسے کہ وہ اللہ کی طرف سے وہ سچ ہے، حق ہے، وہ تصدیق کرے گی جو آپ کے سامنے ہے. تو سامنے یہ یہاں سے پڑھا تھا آپ نے، جو ہم نے پڑھا وہ یہاں سے پڑھا، یہاں سے جو ایسنس ٹرانسفر ہوا میرے اندر یا آپ کے اندر، جو بھی پڑھ رہا ہے اس کو غور کر رہا ہے، صحیح ٹرانسفرنس ہو گیا. تو اس کا پروف یہ ہوگا کہ وہ اللہ کی طرف سے کب ہوگا، جب وہ تصدیق کرے گی جو سامنے. کہیں اور سے آپ کو تصدیق نہیں کرانی ہے.
تو میرے جب ہم میں اور کسی آدمی میں کوئی ڈسکشن ہوتا ہے، کوئی اختلاف آتا ہے